الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ انتہائی قابل احترام سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلمان اس پر باقاعدگی سے عمل کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنایا جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ پابندی کے ساتھ 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ وہ 12 رکعت کون سی ہیں کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، 2 رکعت فجر سے پہلے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جن رکعات کا ذکر ہوا ہے اور جن پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا، یہ رکعات کون سی ہیں؟ ان رکعات کو 2 ناموں سے جانا جاتا ہے، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ کا مطلب تاکید والی سنتیں ہیں، یعنی فرض نماز سے پہلے اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کو، جن رکعات کو پابندی کے ساتھ ادا کیا، ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سنت غیر مؤکدہ وہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زندگی میں کبھی ادا کر لیا، کبھی نہ کیا۔ لیکن یہ جو 12 رکعتیں ہیں، فجر کی جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے کی جو 2 سنت ہیں، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کے اندر ظہر کے جو 4 فرض ہیں ان سے پہلے جو 4 سنت ہیں اور 4 فرضوں کے بعد جو 2 سنت ہیں، اسی طرح مغرب کے 3 فرض کے بعد جو 2 سنت ہیں، اور اسی طرح عشاء کے 4 فرض کے بعد جو 2 سنت ہیں، یہ کل ملا کے 12 رکعات بن جاتی ہیں۔ اہم چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نماز تو ہر مسلمان پر ہر حال میں فرض ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں ہم نماز کے اندر فرضوں کی پابندی کرتے ہیں وہیں ہمیں سنت مؤکدہ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے نوافل کی بھی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص اس حدیث مبارکہ کے اندر جو سنت مؤکدہ کی فضیلت بتا دی گئی ہے، اہمیت بتا دی گئی ہے، ہمیں پابندی کے ساتھ انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب مسلمان بننا چاہتے ہیں اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔